دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک-وس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پروسیڈنگز کے متعلق جو کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے کہ ایک طرف دو سینئر موسٹ جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، سردار طارق مسعود اور قاضی فائز عیسیٰ، سینئر موسٹ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اور ان کے بعد اگرچہ امیڈیٹلی شاید طارق مسعود نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو سینئر موسٹ دو چار جج ہیں ان میں شامل ہیں۔ موسٹ پروبیبلی اعجاز الاحسن ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے بعد شاید۔ بہرحال انہوں دونوں نے مختلف ٹائمز پر یہ خط لکھا اور اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ جو سپریم کورٹ کے جو پبلک ریلیشنز افسر ہیں اس کی طرف سے جو دوسرے لفظوں میں ترجمان بنا سپریم اپنا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین جو کہ چیف جسٹس بھی ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کا جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا، پہلے ایک جاری کیا پھر بعد میں جاری کیا، لب لباب ان کا یہ تھا کہ وہ امپریشن یہ کریٹ کر رہے تھے کہ گویا جو ججز کو کنسیڈر کیا گیا، ہائی کورٹ ججز کو ٹو بی ایلیویٹڈ ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کو نہ کنسیڈر کیا گیا پراپر اور نہ ہی ان کو ریجیکٹ کیا گیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اب عام دوست سمجھیں گے کہ اس میں کیا فرق کیا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ ان کو کنسیڈر، ایک نہیں بلکہ یعنی ایک گروہ کہتا ہے کہ ان کو کنسیڈر کیا گیا اور پھر ریجیکٹ کیا گیا، ایک کہتا ہے کہ ریجیکٹ نہیں کیا گیا بلکہ میٹنگ کو پوسٹ پون یا ایڈجرن کیا گیا۔ اب اس میں فرق کیوں ہے؟ یعنی دونوں بظاہر تو یہی چیزیں لگتی ہیں نا کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ جج سپریم کورٹ میں نہیں آئیں گے امیڈیٹلی۔ فرق یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی کو ریجیکٹ کر دیا جائے، یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اس کا نام زیر غور آئے، ظاہر ہے تقریباً 100% ہی، ویسے ٹیکنیکلی سپیکنگ تو کسی وکیل کو ڈائریکٹ بھی لگایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا جج، لیکن عموماً نہیں ہوتا کہ ہائی کورٹ ججز کو ہی لگایا جاتا۔ تو وہ 100% کم و بیش انہیں کو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کنسیڈر ہوگا، یعنی اس پروسیڈنگز کا نتیجہ یہ ہے کہ کنسیڈر ہوگا، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس دیکھیں گے، اس میں کیا حسنات ہیں، کیا سیئات ہیں، کیا اس کی کارنامے ہیں، کیا سیاہ کارنامے ہیں، ان کی نظر میں جو کنسیڈر کر رہے ہیں تو ان کے حق میں اگر اپروول ہو جائے تو وہ سپریم کورٹ کے جج بن جائیں گے، اگر ریجیکٹ ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ وہ جج نہیں بنیں گے، ایک تو سٹگما ہوگا کہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا، دوسرا یہ کہ ان کو سیکنڈ ٹائم پھر کبھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ اس میں بھی بعض کا ہینکی پھینکی چیف جسٹس کرتے رہے ہیں، جیسے موسٹ پروبیبلی عائشہ ملک کو ایک دفعہ ریجیکٹ بھی کیا گیا اور پھر جو گلزار صاحب ہیں انہوں نے پھر مینیپولیٹ کر لیا، پھر مینیج کر لیا۔ بہرحال اصل یعنی جنرل ٹرینڈ یہی ہے کہ ایک دفعہ ریجیکشن مینس کہ ریجیکشن فار ایور۔ یہی وجہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب یہ نہیں چاہتے کہ جو ان کے ہینڈ سلیکٹڈ لوگ ہیں، جو فیورٹس ہیں یا حاشیہ بردار، اگر بہت بھی یوفیمائز کریں تو ان کا مطلب یہ امپریشن کریٹ ہو کہ ان کے ریجیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح پھر وہ تو آئندہ بن نہیں سکیں گے۔ اور عمر عطا بندیال کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اسی ٹائپ کے جو یعنی آئین اور قانون کی روح کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے بلکہ اپنے ضمیر، یعنی ان کا ضمیر اب ظاہر ہر بندے کا اپنا ہے نا تو وہ بندیالی ضمیر کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اسی آئین سے جب چاہیں اس میں کوئی چیز لکھ دیں اور 24 گھنٹے بعد چاہیں تو اس کو مٹا دیں، اور اس طرح پوری شیم لیسنس اور پوری ڈٹائی کے ساتھ یہ ظلم برپا کرتے جائیں۔ تو اس قسم کی مینٹیلٹی کے چاہتے تھے کہ وہ سپریم کورٹ کو پیک کر دیں اس قسم کے لوگوں سے، اپنے ٹاؤٹوں سے، دوسرے لفظوں میں۔ تو کیونکہ اگر وہ یہ مان جائیں کہ ریجیکٹ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے یہ پاسبلٹی پھر نیا ٹاؤٹ ڈھونڈنے پڑیں گے اور یہ تھوڑی مشکل ہوگی، اور ظاہر ہے ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، اگلے سال ستمبر تک ہیں بندیال صاحب۔
اور ایک اور بھی وجہ یہ ہے کہ جو سجاد علی شاہ ہیں وہ 14 اگست کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور اس طرح پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ان کے ہم نواؤں کی تعداد بہت کم ہو سکتی ہے اس سے بھی فردر۔ دوسری طرف یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور طارق مسعود جو ہیں وہ اپنے طور پر پرنسپلز کو اپ ہولڈ کرتے ہیں، ان کا اصرار یہ ہے کہ ان کو کنسیڈر کیا گیا اور ریجیکٹ کیا گیا، لہذا دے آر گان۔ اب جب یہ کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے تو پھر اس آڈیو جاری کی گئی ہے۔ ویسے جو 9 ممبرس تھے ان میں سے 2 جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے تھے، یعنی اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر افصاف اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، باقی 7 جو فزیکلی موجود تھے۔ اب یہ عجیب بات ہوگی کہ دیکھیں سارے ایڈلٹ ہیں، انتہائی سیزنڈ اور انتہائی پڑھے لکھے، اور یعنی سپریم کورٹ میں جو موجود ہیں یا اس لیول کے ہیں، آپ اس سے اور آگے کیا ہو سکتا ہے کسی کی میچورٹی کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس مینیپولیشن کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی سچ میں کمی بیشی کر رہا ہے۔ اگر بالکل یہ فیس ویلیو پر لیا جائے تو کوئی تک نہیں بنتا کہ کنٹروورسی کریٹ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ کلوز ڈور اور بیہائنڈ دی ڈورس کیوں یہ ایسے اجلاس ہوتے ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کی قسمت کا فیصلہ آئندہ کئی سال بلکہ کئی دہائیاں کرنا ہوتا ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ مراد ہے کہ جو ٹاؤٹ آئیں گے، اگر وہ ٹاؤٹوں کو ہی نیکسٹ ٹائم بھی لائیں گے، جو پرنسپلڈ لوگ آئیں گے وہ پرنسپلڈ لوگوں کو لائیں گے اور فیصلے بھی اسی طرح کے کریں گے۔ تو یہ کیوں ہے کہ یعنی عام طور پر سیکریسی تو ڈیولپ کرتی ہے کہ جو چور ٹائپ لوگ ہوں جنہوں نے فراڈ کرنا ہو وہ سیکریسی اس قسم کے رکھتے ہیں۔ اس میں کون سے نیوکلیئر راز ہیں جو غیر مسلموں کو، جو غیر طاقتوں کو پتہ چل جائیں گے اور وہ پریمپٹ کر لیں گے اپنے لیب میں، اس کو کاپی کر لیں گے۔ تو چاہیے تو یہ ہے کہ یہ نہ صرف ویڈیو پر ریکارڈ ہو، آڈیو بھی نہیں، ویڈیو ریکارڈ ہو اور پبلکلی ہو۔ یعنی جب ناچ گانا 24 گھنٹے بے شمار چینلز جاری کرتے ہیں انکلوڈنگ پی ٹی وی یا آفیشیل چینلز جو بھی ہیں، تو کیوں نہیں ایسے 2-4 ٹی وی موجود جو 5 ہائی کورٹس کی ساری پروسیڈنگز ٹی وی پر لائیو نشر کریں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی کریں، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں جیسے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس یا اس کی پروسیڈنگز ہیں، یا سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز ہیں، یا پاکستان لا کمیشن کی پروسیڈنگز ہیں، اور اسی طرح پارلیمنٹ کی بھی پروسیڈنگز ہیں، ان کو کیوں لائیو نہیں کیا جا سکتا؟ لائیو ظاہر کرنے سے اس قسم کی کنٹروورسی پیدا نہیں ہوگی۔ جو بھی تھوڑا بہت بھی اس میں ٹچ دیتا ہے جھوٹ کا، وہ ٹچ نہیں دے سکے گا۔ لہٰذا یہ تو ایک تجویز ہے، اور الٹیمیٹلی یعنی یہ فراڈ اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے اگر یہ کیا جائے تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ عام طور پر انسان کو کہا جاتا ہے نا پولیٹیکل اینیمل ہے، اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ریشنل اینیمل ہے، یعنی کوئی بھی کام وہ کرتا ہے تو ان فیوٹیلیٹی نہیں کرتا، اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں، موٹیوز ہیں، موٹیویشن کے تحت ہوتا ہے معاملہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ موٹیویشن کہاں ہے، محرک کیا ہے۔ وہ جتنے بھی جج 5 کنسیڈر ہو رہے تھے ان میں نہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ کا نام ہی نہیں ہے، نہ ان میں کوئی سردار طارق مسعود کا نام ہی نہیں ہے۔ تو ان کو کیا یعنی اس میں ہیرا پھیری کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا کل سپریم کورٹ نے ان سے پوچھنا ہے؟ حالانکہ سی جے پی جو ہے یعنی عمر اتاب بندیال وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ اس ملک کو میں نے خریدا ہوا ہے جی، جس کو چاہیں جو چاہیں آئین لکھ دیں، جو چاہیں نتیجہ برآمد کر لیں۔ تو دوسری طرف یہ 5 کے 5 ٹاؤٹ جو ہیں وہ اس کے اپنے ہیں، حالانکہ دوسرے لوگوں کا آج نہیں بہت پہلے سے بار کونسلز کا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا، پنجاب بار کونسل، باقی صوبوں کی بار کونسل، پاکستان بار کونسل، اور اسی طرح ایک پولیٹیکل سپیکٹرم میں اور عام جو بھی یعنی دلچسپی رکھتے ہیں امور سے، انٹیلیجنسیا، ان میں یہ بات بڑی بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے جب بھی یہ ایلیویشن ہوتی ہے، جب بھی ججز کا چناؤ یا تقرری ہوتی ہے، کہ ایک تو سیدھے سادھے اصول طے کریں سالڈ، کہ نمبر 1 پرنسپل،
نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4، یعنی بالفرض یہ ہے کہ اتنا وہ اس نے فیصلے کیے ہوں، اتنے اس کے اپ ہولڈ ہوئے ہوں، اتنے اس کے بین الاقوامی جو لا جرنلز ہیں وہاں کہیں کسی کورٹ میں بیرون ملک ان کو یعنی کوٹ کیا گیا ہو وغیرہ وغیرہ، یا کس کوانٹم کے کتنے اس کے پاس بالفرض 100 فیصلے آئے تو اس نے کتنی قلیل مدت میں ان کو کیا اور کتنی کوجنٹ ریزنز دیں. ظاہر ہے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کا فارما ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، پروفارما، کہ جس میں یہ یعنی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ڈیٹا جو ہے اس کو فیڈ کیا جائے اور یس نو آخر میں یا نو اوپینین وغیرہ وغیرہ اس طرح وہ ممبرس جو ہیں اس کو ٹک کر سکیں، کیا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ وہ نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہ کرنے والے چیف جسٹس کا پیوٹل رول ہے، اور وہ چاہتا ہے جو بھی چیف جسٹس بنتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چوری میں کر کے جاؤں، کیوں میں یہ کروں، اس طرح تو کرنے سے گویا وہ اپنی بادشاہت میں کمی لائے گا، اصولوں کے تحت معاملہ ہوگا، وہ میکینیکل ٹائپ ہو جائے گا، اس میں تو پھر اس کے ڈاؤٹس نہیں آ سکیں گے. لہٰذا عموماً چیف جسٹسز اور اس کے حاشیہ بردار جو جج ہوتے ہیں وہ اس کام کو کرنے ہی نہیں دیتے. لہذا بہت بھی مجبور ہوں تو وہ بارگیننگ کرتے ہیں کہ بار کا بھی ایک نامینی لے لیتے ہیں، بھائی آپ کا بھی لے لیتے ہیں اور 4 ہمارے رہنے دیں وغیرہ وغیرہ. جس طرح کہ اس موجودہ صورتحال میں بھی جو بار کا نمائندہ تھا اختر حسین، رپورٹڈلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ہے وہاں سے یہ آفر موجود تھی کہ اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کو بھی آپ ایلیویٹ کریں تو پھر آپ سے کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. وہ سیکنڈ ان سینئرٹی ہیں، چیف جسٹسز جتنے بھی ہیں پاکستان میں ہائی کورٹس کے، یعنی 5 ان میں سے سیکنڈ اطہر من اللہ ہیں، پہلے وہ ہیں احمد علی شیخ جو سندھ ہائی کورٹ کے، اور سب سے جونیئر وہ ہیں پشاور والے جن کو یہ صاحب لانا چاہ رہے تھے. بہرحال یہ تو وجہ محرک ہے کہ وہ بننے نہیں دیتے، اور پھر جب یہ دیکھا گیا کہ بنے نہیں ہیں تو اب کیا کیا جائے. فوری طور پر یہ نقطہ نظر جو بھی یعنی چیف جسٹس اور ان کے حاشیہ برداروں کے علاوہ ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں سینیارٹی کا اصول ٹل دا رولز آر فریمڈ یہ اپلائی کیا جائے، جس کو پہلے چیف جسٹس کی صورت میں مانا بھی گیا ہے اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن باقی تھیوریٹیکلی مانا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اس کو فراڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں سینیارٹی کم فٹنس. یہ فٹنس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرٹ آؤٹ آنا چاہیے، کیونکہ سینیارٹی تو ایک ٹھوس چیز ہے نا، سامنے ایک میٹیریل چیز ہے، ایک ویزیبل ہے جس کو مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس میں ڈیٹس لکھی ہیں کہ فلاں دن فلاں جج بنا وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے اس پر اس کے مخالف بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو اس کے حق میں ہے وہ اسٹرانگ ہیں، اور جو فٹنس کا رسول ہے اس کے خلاف جو دلائل دیے جا سکتے ہیں وہ کہیں زیادہ اسٹرانگ ہیں، اس لیے کہ اس میں ہینکی پھینکی کا بہت اسپیس ہے. لہذا موجودہ چیف جسٹس نے جب یہ معاملہ ایک تو اپنی مرضی سے لوگ یعنی کسی سے پوچھتے نہیں آربیٹریریلی، جس طرح یعنی باجی سے پوچھ لیا، بی بی سے پوچھ لیا، ان سے پوچھ کے کہ فلانے دے جلسے چ نچن تے جی کردا ہے تو وہ ہن بی بی کی آکھے گی، وہ تو جلسے والے دی نہ لے گی نا. تو مطلب یہ ہے کہ ماما دھیاں چ رکھ دینا. تو اب وہ سینیارٹی کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں فٹنس بہت ضروری ہے جی. تو جب کہ سردار طارق مسعود اور قاضی فائز عیسیٰ فٹنس کے گویا وہ پراپوننٹس ہیں اس صورتحال میں، تو ظاہر ہے اٹارنی جنرل اور لا منسٹر بھی الٹیمیٹلی اسی ساتھ ہیں. اب ان کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں جی 4 یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اعجاز الاحسن ہے، سجاد علی شاہ، عمر عتاب بندیال، ان کو وہ اپنے طرف ظاہر ایک گروپ ہے، اور ایک سرمد جلال عثمانی صاحب جو ریٹائرڈ ججز کی نمائندگی کرتے ہیں، ریٹائرڈ جج ہونے کے ناطے وہ اس کے ممبر ہیں، 2 سال کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بھی اپنی طرف کاؤنٹ کرتے ہیں. جبکہ ان کا یہ بیان، ان کے متعلق یہ انفارمیشن ہے کہ انہوں نے جو کچھ کے ساتھ ایگری کیا اور کچھ کی اپوزیشن کی، اور ایک کو کہا کہ پشاور ہائی کورٹ والے کو ڈیفر کر دیں. اب جو وہ فراڈ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اٹارنی جنرل نے یہ بات کی، وہ جو آڈیو ریلیز کی گئی ہے اس کا یعنی 1 گھنٹہ 29 منٹ کے بعد، پونے 30 منٹ کے بعد تقریباً کوئی 9 منٹ کی
شاید اس کی وہ گفتگو ہے جس میں وہ اپنے ویوز دے ایکڈیمک سینس میں کہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی رولز بنائیں سینیارٹی فلاں 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 اور اس طرح پرفارما بنائیں، جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو اور پریزنٹ کرنا ایزی ہو، انٹریکشن ایزی ہو، اور یہ رولز فریم کرنے تک اگر اس کو آپ ڈیفر کر دیں۔ اب بات یہ ہے کہ یا تو اس تجویز کو مان لیا جاتا اسی وقت ایکسپریسلی کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ، اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، اعجاز الحسن بھی یہ کہہ رہا ہے، سجاد علی شاہ بھی یہ کہہ رہا ہے، سرمد جلال عثمانی، یعنی 5 بندے گن کے وہ کہتے ہیں کہ پوچھ لیتے ہیں نا اس پر کون سا یعنی طاقت لگتی ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا ویڈیو لنک کے ذریعے، ہاں جی قاضی صاحب آپ کا کیا ویو ہے، ڈیفر کریں نہ کریں، آپ فیصلہ کریں، وہ کہتے سپوز آپ فیصلہ کریں، دوسرا کہتا ڈیفر کریں، تیسرا، یعنی اگر یہی بات کرنی تھی، ڈیفر کرنا تھا تو اس کا یہ طریقہ تھا، لیکن ایک بندے نے بات کی ہے، اس تجویز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ یہ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو ایک چیز پین بیچنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں یہ $10 کا آپ کو پین دیتا ہوں، آپ توجہ ہی نہیں کرتے، آپ یا کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں کرتا، آپ یعنی کوئی اور اس کی جگہ پین خرید لیتے ہیں یا کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میری آفر جو ہے وہ کیونکہ امیڈیٹ سینس میں ہے نا، تو اس کے لیے ریزنیبل ٹائم یہی ہے کہ چند منٹ ہیں، آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی تو وہ لیپس کر جائے گی آفر، وہ سجیشن ختم ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر اس کو آپ ڈیفر کرنے کی تجویز بھی مانتے ہیں تو پھر یا تو امیڈیٹلی آپ ایکسیپٹ کرتے کہ ٹھیک ہے جی اٹارنی جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، وہ کہتے ہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتا ٹھیک ہے اس نقطہ نظر کی وجہ سے میں ایڈجرن کرتا ہوں۔ لیکن فراڈ یہ کیا گیا کہ پروسیڈنگس جاری رکھی گئیں، جب ان کو یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کے نامینیز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں کثرت رائے سے، یعنی قاضی فائزی صاحب بھی خلاف ہیں، طارق مسعود بھی سردار طارق مسعود بھی خلاف ہیں، اٹارنی جنرل بھی خلاف ہے، اور لا منسٹر بھی خلاف ہے، اختر حسین جو بار کے نمائندہ ہیں وہ بھی خلاف ہیں۔ جب یہ بات طے ہوگی، کلیئر ہوگی کہ میں اپنے ٹاؤٹس کو نہیں پیک کر سکتا سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے پھر بغیر کسی فارمل انداز سے اٹھنے کے، یا ایک جو باخلاق طریقہ، یہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ان کو کہنا کہ ٹھیک ہے جی اجلاس ہم اس وجہ سے ملتوی کر رہے ہیں، تو پھر فلاں دن کو یا ڈیٹ بعد میں مقرر کی جائے گی، تو انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے انتہائی بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے، اچانک جب انہوں نے یہ فیل کر لیا کہ میرے ٹاؤٹس برتی نہیں ہوں گے تو وہ اٹھ کر چلے گئے، اور یہاں تک کہ آپ نے وہ جو ان کے حاشیہ بردار ہیں اعجاز الحسن اور سجاد علی شاہ کو بھی نہیں بتایا، سرمد جلال عثمانی کو بھی نہیں کہا، وہ اس طرح یعنی جس طرح کوئی شتر بے مہار ہوتا ہے اور غصے میں باہر چلا جاتا ہے، وہ باہر چلے گئے، اور انہوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا ہکا بکا رہ گئے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کا حاشیہ بردار پہلے اٹھے، اعجاز الحسن اور وہ سرمد جلال عثمانی، اگرچہ وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے جیسے اعجاز الحسن آتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا ششدر رہ گئے، باقی لوگ بھی، تو الٹیمیٹلی ایک ایک کر کے وہ بھی اٹھ گئے۔ اگر ایڈجرنمنٹ ہوتی پراپر، ایک جو پروسیجرل طریقہ ہوتا ہے، پروسیجر فارمل، تو ظاہر ہے وہ سارے بھی یک وقت اٹھتے اور اس بات پر ختم ہوتا کہ ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ لیکن جج صاحب نے، عمر عطا بندیال صاحب نے یہ پینڈورا باکس اس لیے کھلا رکھا تاکہ وہ ان ٹاؤٹس کو بھرتی کر سکیں، اور اسی نیج پر پہلے اپنے ترجمان یا پریس جو PRO ہے پبلک ریلیشنز افسر، اس کے ذریعے پریس ریلیز جاری کیا گیا، اور پھر دوبارہ جاری کیا گیا، اور پھر یہ آڈیو جاری کی گئی۔ اس آڈیو سے بالکل یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ یعنی 2-2.5 گھنٹے رہنے والا اجلاس جو ہے ایک باضابطہ انداز سے اجرن ہوا ہے، بلکہ یہ بات بالکل یہاں ہوتی ہے جو موقف قاضی فائزی صاحب کا ہے، سردار طارق کا ہے، اس لیے کہ یعنی ان کو ویل کنسیڈر کیا گیا، تھاٹ آؤٹ، تھریشڈ آؤٹ، اور پھر ریجیکٹ کیا گیا۔ جب یہ بات طے ہوگی کہ وہ ریجیکٹڈ ہیں تو اب ڈرامہ ایڈجرنمنٹ کا جو ہے وہ ایک انتہائی بدتمیز انداز سے عمر عطا بندیال نے کیا۔ یہ کہانی ہے اصل۔ اب
ظاہر ہے قاضی فائز عیسیٰ یا طارق مسعود وغیرہ اس طرح کے جو پرنسپلڈ لوگ ہیں، جو جرت مند ہیں، ججوں میں بھی کم ہوتے ہیں جی، ورنہ زیادہ جج اعجاز الحسن، عطا بندیال، نقوی، سجاد علی شاہ اسی طرح کے پیدا ہوتے ہیں، جمندے ہی ہو جاتے ہیں اکثریت نا، یعنی ججوں کی اکثریت کی بات کروں سو فار جو نظر آ رہا ہے. تو یہ جرت مند اگر ہیں اور بعد پولیٹیکل ایسی میکینکس ڈیولپ ہوئی ہے، یا امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں جو عطا بندیال صاحب نے اپنی مرضی کی سرجری کی ہے آئین پاکستان کی، اور پولیٹیکل سین کو، پولیٹیکل لینڈسکیپ کو اپنی مرضی کے مطابق بدلا اور پنجاب پر قبضہ کروایا اپنے جو ان کے حاشیہ بردار ہیں ان کا، یا جن کو ان کے حاشیہ بردار ہی ڈاکو کہتے ہیں. تو ان ساری سامنے چیزیں رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے. اب جس انداز سے کھل کے خط لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے یا سردار طارق مسعود نے، وہ موسٹ پروبیبلی لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نہیں لکھیں گے، اور شاید وکیل بھی نہ لکھیں اختر حسین. اس کا سبب یہ ہے کہ اگرچہ یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی کہ فراڈ ہائیسٹ اتھارٹی کی طرف سے ہے کہ وہ اپنے بھرتی کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے لات و لال سے کام لیا اور وہ بھرتی نہیں کر سکا، لہٰذا انہوں نے دروازہ کھلا رکھا آئندہ فراڈ کے لیے. لیکن یہ تین لوگ جن کو میں کہہ رہا ہوں، اٹارنی جنرل، لا منسٹر اور اختر حسین صاحب جو بھی بار کے نمائندہ ہیں، وہ شاید اس انداز سے اگر کر دیں تو یہ اس ملک پر مہربانی ہوگی جس طرح قاضی فائز عیسیٰ اور طارق مسعود نے کیا، لیکن شاید وہ کریں گے نہیں، اس لیے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یہ تینوں وکیل ہیں الٹیمیٹ سینس میں، اٹارنی جنرل بھی، لا منسٹر بھی، اور جو بار کے نمائندہ ہیں، اور انہیں پھر بھی اپنا کاروبار چلانا ہوتا ہے اور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہوتا ہے. ظاہر آج لا منسٹر ہیں کل نہیں ہوں گے، یا آج اٹارنی جنرل ہیں کل نہیں ہوں گے، تو پھر عمر عطا بندیال بھی ہوگا، اعجاز الحسن بھی ہوگا، سجاد علی شاہ تو جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک کنایتاً بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں، ہم نہیں ہوں گے تو کوئی ہم جیسا ہوگا، تو وہ ہوں گے. تو پھر ظاہر ہے راوی چین نہیں لکھے گا، پھر کلائنٹس کو وہ سہولت مہیا نہیں کروا سکیں گے. اور ظاہر ہے یہ بدماش لوگ ہیں، اور یہ آئین اور قانون کو تو جانتے نہیں، یہ تو خاص قسم کی سمبیوٹک ریلیشن شپ کو جانتے ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں امید کہ یہ تینوں جرت کریں اس انداز سے جس انداز سے قاضی فائز عیسیٰ اور طارق مسعود نے کی ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ اس ملک میں دیکھ لیں کہ ہائیسٹ جو ایشلنس آف پاورز ہیں، اور خاص طور پر جو جسٹس کا نظام ہے، اس پر کس مینٹلٹی کے، کس قبیل کے لوگ موجود ہیں، اور کس قبیل کے لوگوں کو لا کر وہ پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں. چاہیے تو یہ ہے کہ یہ لیجسلیشن کر دی جائے، بلکہ آئین میں لکھ دیا جائے کہ یہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں جتنی میں نے پہلے کاؤنٹ کی ہیں، 5 ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، سپریم جوڈیشل کونسل، لا کمیشن، پارلیمنٹ، یہ ساری ہر ایک یعنی بالکل 24 گھنٹے وہ ٹی وی کھلے رہیں اور یہ لائیو پروسیڈنگز ہوں، تاکہ یہ فراڈ کے امکانات کم ہوں. اور اس میں پھر وکلاء بھی ذمہ داری سے بات کریں گے، ججز بھی ذمہ داری سے بات کریں گے. یہ جو ہے نا انجوائے کرنا اونچی سیٹ پر بیٹھ کر کہیں اس طرف یعنی گپ چھوڑنا، کبھی اس طرف اپنا وہ جو ہے نا نخوت کا اظہار کرنا، جس سے ثاقب نثار کہتا تھا کہ میں 2-4 بندوں کو تو ویسے ہی استعفیٰ دلوا دوں گا. یعنی بندہ اب اس سے پوچھے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم ایک یونین کونسل کے ممبر نہیں بن سکتے، تم ایم پی ایس کے استعفے دلواتے تھے. تو اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.